مدینے کی گلیاں ہمیشہ کی طرح آج بھی لوگوں کی چلچلاتی دھوپ میں مصروف تھی۔ بازار میں خریداروں کی آوازیں گونج رہی تھی، تاجر اپنے سامان کی تعریفیں کر رہے تھے اور فقیر دروازوں کے سائے میں بیٹھے خیرات کے منتظر تھے۔ انہی میں ایک اندھا فقیر بھی تھا جو شہر کے مرکزی چوراہے پر ایک پرانی دیوار کے سائے میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ فقیر کئی سالوں سے یہی بیٹھا تھا۔ لوگ آتے، چند سکے اس کے پاس ڈال کر گزر جاتے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دیتا۔ مگر آج کا دن مختلف تھا۔ اسی چوراہے پر ایک مسافر پہنچا جو سر پر گرد سے اٹا ہوا عمامہ باندھے، کندھے پر ایک پرانی چادر ڈالے مدینے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے تھکن سے سلوٹ زدہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ کھجورے اور روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ فقیر نے مسافر کی آہٹ محسوس کی اور نرم آواز میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ یہ مسافر رک گیا۔ اس نے فقیر کے اندھے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کھجوروں کی تھیلی پر نظر ڈالی۔ اس کے پاس زیادہ کچھ نہ تھا، مگر دل بڑا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، بابا، میرے پاس زیادہ نہیں، مگر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی میں سے آدھی کھجوریں فقیر کے ہاتھ میں رکھی اور روٹی کا ٹکڑا اس کے پاس رکھ دیا۔ فقیر نے کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا، مسکرایا اور کہا، بیٹا، تمہیں اس نیکی کا بدلہ ایسا ملے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ مسافر نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فقیر کی یہ دعا اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بننے والی ہے۔ مسافر فقیر کی دعا کو دل میں بٹھائے اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ دھوپ تیز تھی، مدینے کی گلیاں تنگ اور بازار پر ہجوم تھا۔ وہ اپنا سامان سنبھالتا ہوا ایک چھوٹے سے کارواں سرائے کے پاس پہنچا، جہاں کچھ لوگ سائے میں بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ وہ بھی ایک ستون کے سائے میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنی چادر سے چہرے کی گرد جھاڑنے لگا۔ مسافر نے اپنا پانی کا مشکیزہ کھولا اور ایک گھونٹ پیا۔ اس کے ذہن میں وہ اندھا فقیر اور اس کی باتیں گونجنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، آخر اس فقیر کی دعا میں ایسا کیا تھا جو اس قدر یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اچانک کارواں سرائے کے دروازے سے دو گھڑ سوار اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، جیسے کسی بڑی مصیبت میں ہو۔ ایک نے بلند آواز میں کہا، کیا یہاں کوئی اجنبی مسافر ہے؟ ہمیں ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو مدینے میں نیا آیا ہو۔ مسافر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ سرائے میں بیٹھے لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کی تلاش میں ہیں۔ گھڑ سواروں میں سے ایک نے کہا، جو آدمی اس سفر میں سب سے زیادہ قسمت والا ہوگا وہی ہمارا مطلوبہ شخص ہے۔ یہ سن کر مسافر مزید حیران ہو گیا۔ وہ خاموش رہا، مگر جب گھڑ سواروں کی نظر اس پر پڑی تو فوراً اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے پوچھا کہ تم مدینے میں نئے آئے ہو؟ مسافر نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں میں مسافر ہوں، مگر تم مجھے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ گھڑ سوار نے خوشی سے کہا، یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے مالک نے ہمیں بھیجا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو تلاش کرے جو قسمت والا ہو، جو نیکی کرے اور جسے کسی بزرگ کی دعا ملی ہو۔ مسافر کو یہ سن کر حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ اندھے فقیر کی دعا کا اثر ہو سکتا ہے؟ گھڑ سوار نے کہا، ہمارے مالک کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ آج مدینے میں ایک مسافر آئے گا جسے کسی فقیر کی دعا ملے گی اور وہی آدمی ہماری پریشانی کا حل نکال سکتا ہے۔ مسافر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب عام اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی وہ فقیر کوئی نیک بزرگ تھا؟ کیا اس کی دعا نے میری قسمت بدل دی؟ مسافر حیرت اور تجسس کے ساتھ گھڑ سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا واقعی وہی شخص ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ آئے ہیں؟ کیا یہ اندھے فقیر کی دعا کا اثر ہے یا محض ایک اتفاق؟ گھڑ سواروں نے مسافر سے کہا، ہمارے مالک ایک نہایت نیک دل اور دولت مند تاجر ہیں، مگر وہ شدید مشکل میں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج ایک مسافر مدینے پہنچے گا جو ہماری مشکل کا حل نکال سکتا ہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟
مسافر کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے تمہارے مالک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر میری مدد ان کے کسی کام آ سکتی ہے تو میں ضرور چلوں گا۔ یہ سن کر گھڑ سواروں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مسافر کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور تیزی سے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے شہر کے کنارے ایک شاندار حویلی میں پہنچے۔ یہ حویلی بڑی شان و شوکت والی تھی، بلند دیواریں، بڑے دروازے اور اندرونی حصوں میں کھجوروں کے درخت۔ مسافر نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک نوکر دوڑتا ہوا اندر گیا اور اپنے مالک کو اطلاع دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک بزرگ آدمی جن کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی، سونے کے کام والے لباس میں باہر آئے۔ بزرگ تاجر نے جیسے ہی مسافر کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ مسافر کے قریب آئے اور نہایت ادب سے پوچھا، کیا تم واقعی وہی مسافر ہو جسے ایک فقیر کی دعا ملی ہے؟ مسافر نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، جی ہاں، آج ہی میں نے ایک اندھے فقیر کو کچھ کھانے کو دیا تھا۔ اس نے میرے حق میں دعا کی تھی، مگر میں نہیں جانتا کہ اس دعا کا تمہارے مسئلے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ وہ مسافر کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئے اور اسے ایک بڑی خوبصورت نشست پر بٹھایا۔ نوکر فوراً ٹھنڈا پانی اور کھجوریں لے کر آئے، مگر مسافر کی نظریں اب بھی تاجر کے چہرے پر تھی، جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاجر نے بولنا شروع کیا، مسافر بھائی، میں کئی دنوں سے ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہوں۔ میں نے پوری زندگی ایمانداری سے کاروبار کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میری نیند میں عجیب خواب آنے لگے۔ مسافر نے دلچسپی سے پوچھا، کیسا خواب؟ تاجر نے کہا، مجھے بار بار خواب میں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے اور تمہیں ایک مسافر سے مدد مانگنی ہوگی جسے کسی فقیر کی دعا ملی ہو۔ پہلے تو میں نے اس خواب کو نظر انداز کیا، مگر جب 3 راتیں مسلسل یہی خواب آیا تو میں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ وہ مدینے میں ایسے مسافر کو تلاش کرے اور آج تم ہمارے سامنے ہو۔ مسافر کے ذہن میں اندھے فقیر کی باتیں گونجنے لگی، تمہیں اس نیکی کا بدلہ ایسا ملے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ مسافر نے حیرت سے تاجر سے پوچھا، لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تاجر نے گہری سانس لی اور بولا، یہی تو میں بھی نہیں جانتا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہی شخص ہو جس کے ذریعے میری پریشانی ختم ہوگی۔ مسافر حیرت اور بے یقینی کے عالم میں تاجر کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک عام سی نیکی، ایک اندھے فقیر کو چند کھجوریں دینے کا عمل کیسے اس کی زندگی کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ تاجر کی آنکھوں میں بے چینی اور امید کا انتظار تھا اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا راز چھپا ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد مسافر نے نرمی سے پوچھا، مجھے تمہاری آزمائش کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تاجر نے گہری سانس لی، جیسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے جا رہا ہو، اور کہنے لگا، مسافر بھائی، میں بچپن سے تجارت میں رہا، اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی اور میرا کاروبار پورے مدینے میں مشہور تھا، مگر کچھ مہینے پہلے میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن جب میں اپنے گودام کی نگرانی کر رہا تھا، ایک غریب آدمی میرے پاس آیا۔ وہ بہت بھوکا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے اپنی سخاوت کی مشہوری سن رکھی تھی، مگر اس دن نہ جانے کیوں میں نے اس آدمی کو کچھ نہ دیا، میں نے اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ یہ کہتے ہوئے تاجر کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک نظر آئی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا، جیسے اس لمحے کو یاد کرنا بھی اسے تکلیف دے رہا ہو۔ اس رات جب میں سویا، مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی غریب شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے میرا حق مارا ہے، اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ پہلے تو میں نے اس خواب کو عام سا سمجھا، مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا اور پھر مسلسل کئی دنوں تک یہی خواب آنے لگے۔ پھر ایک دن میری زندگی میں پہلی بار نقصان ہونے لگا۔ پہلے ایک گودام میں آگ لگ گئی، پھر قیمتی مال کے اونٹ قافلے لٹ گئے،
हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आती रही और मैं कुछ ना कर सका। मुसाफिर ये सब सुनता जा रहा था, मगर उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आजमाइश में क्या कर सकता है। और फिर 3 दिन पहले मैंने एक ख्वाब में एक नई आवाज़ सुनी। वो कह रही थी कि तुम्हारी निजात का रास्ता एक मुसाफिर के जरिए आएगा जो किसी नेक फकीर की दुआ लेकर आया होगा। तब मैंने अपने घुड़सवारों को हुक्म दिया कि वो ऐसे मुसाफिर की तलाश करे, और आज तुम यहाँ मेरे सामने हो। मुसाफिर के जहन में अंधे फकीर की आवाज़ें गूंजने लगी। तुम्हें उस नेकी का बदला ऐसा मिलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, मगर मैं तुम्हारी आजमाइश का क्या हल निकाल सकता हूँ? मुसाफिर ने हैरत से पूछा। ताजिर ने मुसाफिर की तरफ देखा और बोला, यही तो सवाल है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना है, मगर ख्वाब में मुझे यही हिदायत मिली थी और मैं उस ख्वाब पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि उसकी पेश गोइयाँ अब तक पूरी होती रही। मुसाफिर सोचने लगा, क्या वाकई वो इस मुश्किल का कोई हल निकाल सकता है या ये सब महज किस्मत का खेल है? मुसाफिर खामोशी से ताजिर की कहानी सुनता रहा। उसके जहन में अंधे फकीर की बातें मुसलसल गूंजती रही। क्या वाकई ये सब उस दुआ का नतीजा था? क्या एक आम सी नेकी ने उसे आजमाइश में डाल दिया था? ताजिर ने बेचैनी से मुसाफिर की तरफ देखा और बोला, मैंने बहुत सोचा कि मेरी आजमाइश का हल क्या हो सकता है, मगर ख्वाब में सिर्फ इतना बताया गया कि एक नेक मुसाफिर मेरी मदद करेगा। शायद तुम्हारी नेकी ने तुम्हें इस मकसद के लिए चुना है। मुसाफिर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तुमने कहा कि तुम्हारी मुसीबतें उस दिन शुरू हुई जब तुमने एक भूखे शख्स को कुछ नहीं दिया। क्या तुमने कभी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की? ताजिर ने अफसोस से सर झुका लिया। नहीं, मैंने कभी उस शख्स को नहीं ढूंढा, बल्कि मैं अपने नुकसान की तलाफी में लगा रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद ये सब मेरे किए का नतीजा है। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम्हारा हल भी इसी गरीब शख्स के पास है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ नदामत और तौबा है। अगर तुम वाकई अपनी गलती को मान कर उसे सुधारना चाहते हो, तो तुम्हें उस गरीब को तलाश करना होगा और उसके साथ वो सलूक करना होगा जो तुम्हें पहले करना चाहिए था। ताजिर ने हैरत से मुसाफिर की तरफ देखा। ये वो बात थी जिस पर उसने कभी गौर ही नहीं किया था। वो हमेशा अपनी आजमाइश से बचने के लिए दौलत, तब्दील और वसीले ढूंढता रहा, मगर असल मसला उसकी अपनी नेकी से महरूमी था। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ताजिर ने जोश से कहा। मैं उस आदमी को तलाश करने के लिए पूरे शहर में ऐलान कराऊंगा, और जो कोई भी मुझे उसके बारे में बताएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। मुसाफिर मुस्कुराया। अगर तुम्हें वो शख्स मिल भी जाए, तो क्या तुम सिर्फ उसका नुकसान पूरा करोगे या तुम वाकई अपनी नेकी में इजाफा करोगे? ताजिर ने सर झुका कर सोचा और फिर बोला, मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। मैं उसे अपनी दौलत से इतना दूंगा कि वो कभी भूखा न रहे, और मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी ज़रूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मुसाफिर ने ताजिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारी आजमाइश का हल है, क्योंकि आजमाइश हमेशा इंसान को वो सबक सिखाती है जो वह आम हालत में नहीं सीख पाता। ताजिर की आंखों में शुक्रगुजारी और नदामत के आंसू आ गए। उसने फौरन अपने खादिमों को हुक्म दिया कि वो बाजार में जाकर उस शख्स को तलाश करें। ताजिर के खादिम पूरे मदीना में उस गरीब आदमी को तलाश करने के लिए निकल पड़े। गली गली, बाजार बाजार ऐलान किया गया, मगर कई दिन गुजरने के बाद भी वो शख्स ना मिला। ताजिर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुसाफिर हर रोज ताजिर से मिलता और उसे तसल्ली देता। अल्लाह के फैसले में हिकमत होती है। जब वक्त आएगा, तुम्हारी आजमाइश भी खत्म हो जाएगी। एक दिन सुबह के वक्त ताजिर की हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बूढ़े ने अंदर दाखिल होते ही कहा, मुझे सुना है कि कोई अमीर ताजिर एक गरीब भूखे आदमी को तलाश कर रहा है। ताजिर ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, हाँ, क्या तुम ही वही आदमी हो जिसे मैंने महीनों पहले अपने दरवाजे से लौटा दिया था? बूढ़े ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं वही आदमी हूँ, मगर मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे कुछ मांगा था।
क्योंकि मैं तो कई दरवाज़ों पर मांगता हूँ। ताजिर के चेहरे पर नदामत के आसार नुमाया हो गए। वो खामोशी से ज़मीन की तरफ देखने लगा। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हें एक बार दरवाजे से खाली हाथ वापस भेजा था और उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में आजमाइश आ गई। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुमने उस दिन मुझसे मांगा था आज वो पूरा कर दूँ। बल्कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें किसी दरवाजे पर मांगना न पड़ेगा। बूढ़ा मुस्कुरा दिया और नर्म लहजे में बोला, बेटा, अल्लाह आजमाइश देता है ताकि हम सीखें, मगर असल कामयाबी तब है जब हम अपनी गलतियों से सबक लें। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने न सिर्फ बूढ़े को दौलत दी बल्कि अपने गोदान के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। वो समझ चुका था कि असल दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि नेकी और सच्चाई है। मुसाफिर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने दिल में सोचा, वो अंधा फकीर सही कह रहा था, एक छोटी नेकी का बदला कई गुना बढ़कर मिलता है। मुसाफिर ने अपनी चादर संभाली, ताजिर को सलाम किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर अब वो पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन और पुरसुकून था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो किसी न किसी शक्ल में हमारे पास वापस आता है। कभी एक छोटी नेकी, एक दुआ, एक मदद का हाथ हमारी किस्मत बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपनी राय देने के लिए कमेंट करें और मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।